زورق صاحب یہ فرمائیے کہ گزشتہ چند ہفتوں سے یوکرین کی طرف سے بڑی زبردست مزاحمت ہے جس کی وجہ سے روس کو جو ہے وہ اچھا خاصا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ کیا یوکرین جو ہے وہ روس کے لیے دوسرا افغانستان بننے جا رہا ہے؟ جی وسیم صاحب، دوسرا افغانستان اگر تو دیکھیں افغانستان کے اندر معاملہ کیا تھا اور اس وقت یوکرین کے اندر معاملہ کیا ہے تو اس میں کچھ ڈفرینسز ضرور ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ روس اور یوکرین کا اگر معاملہ دیکھیں تو اسموتھ سیلنگ یقیناً نہیں، اور یوں سمجھے کہ یوکرین روس کو اس طرح چمٹ سکتا ہے جیسا کہ چونٹیاں ہاتھی کو چمٹ جاتی ہیں، اور پھر ظاہری بات ہے اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں. لیکن اگر افغانستان کے ساتھ کمپیئر کریں 80s کا افغانستان جس میں سوویت یونین کو شکست ہوئی تھی، تو اس میں کچھ بیسک مختلف چیزیں بھی ہیں. ماضی قریب میں ہی دیکھیں تو گزشتہ ایک ماہ کے دوران یعنی کہ 26 ستمبر کو جو نارڈ سٹریم 1 اور 2 جس سے روس کی گیس یورپ میں جاتی ہے، وہاں پہ اس پائپ لائن کو لیک ہونے کے واقعات ہوئے، بلکہ دھماکے تک ہوئے وہاں پہ، اور روس نے بہرحال یہ کہا کہ اس میں اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے، اور اس کا اشارہ امریکہ کی طرف تھا. پھر ابھی 27 اکتوبر کی بات ہے، چند دن پہلے کی، کہ کرائمیا کا جو پل ہے جو روس اور کرائمیا بھی انہی علاقوں میں سے ایک ہے جس کو 2014 میں روس نے انیکس کر لیا تھا، ضم کر لیا تھا. اس پل کو تباہ کر دیا گیا، اور وہ دن تھا پیوٹن کی 70ویں سالگرہ کا. اس سے ہی تو آپ سمجھ لینا کہ حوصلہ پا کے روس جو ہے وہ دوبارہ یہ ایڈونچر کر رہا ہے. اور ری ایڈونچر جو ان کا شروع ہوا ہے اس میں ایک دن میں، یعنی یہ 2 دن پہلے کی بات ہے تقریباً، ایک دن میں روس نے 83 میزائل فائر کیے یوکرین پر اور 12 مختلف شہروں پر، اور بے تحاشا نقصان ہوا ہوگا. 12 رپورٹ اتنا نہیں ہو سکا وہ، کیونکہ رپورٹنگ کرنے والے ہوں تو رپورٹ کریں نا ذرا ڈیٹیل میں. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت تک کا سب سے بڑا حملہ تھا. بیلاروس نے بھی حملہ کیا ساتھ، بیلاروس شروع میں بھی ساتھ تھا روس کے جب آغاز ہوا تھا جنگ کا، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے، بہرحال یہ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایرانین ڈرونز بھی استعمال ہوئے. تو مختلف ممالک جتنا ان کے پاس کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہیلپ بھی کر رہے ہیں، روس کو بھی ہیلپ کر رہے ہیں. اب دیکھیے نا روس کا جو معاملہ ہے، اگر امریکہ نے پابندیاں بھی لگا دی تھیں، یورپ نے بھی پابندیاں لگا دی تھیں، اور مغربی دنیا جو کہ طاقت کا منبع ہے اس وقت پوری دنیا میں، اگر اس نے روس کا بائیکاٹ کر دیا تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ روس کو بہت بڑا نقصان ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روس اس طرح کا نقصان نہیں ہو پایا اس کو 7.5 ماہ کے بعد بھی. اتنی لمبی جنگ اگر چلے تو ملک کو نقصان شروع ہو جاتا. ہم نے دیکھا تھا 9/11 کے بعد جب امریکہ افغانستان میں آیا تو پہلے 6 ماہ سال کے اندر ہی ہم نے دیکھنا شروع کر دیا کہ نقصان بے پناہ ہے. اب روس کو وہاں کیوں نقصان اس قدر نہیں ہو سکا؟ اس میں دیکھیے کچھ اہم چیزیں ہیں. نمبر 1، یورپ خاص طور پہ 35% اس کی جو گیس کی ریلائنس ہے وہ روس پر ہے. روس جتنا مرضی حملہ کرتا رہے یوکرین پر، اور یورپ جتنا مرضی کہتا رہے کہ میں پابندیاں لگاؤں گا، گیس اس نے بہرحال وہیں سے لینی ہے، اور اس کی یہ مجبوری بن گئی. اگر کسی کی مجبوری بن جائے تو پھر دوسرا اس سے فائدہ تو اٹھاتا ہے. تو روس جو ہے وہ اپنی سیل پھر بھی جاری رکھے ہوئے ہے، اور کچھ اطلاعات کے مطابق بہرحال باقی ممالک میں تو ہم نے دیکھا، چین کے ساتھ بھی، انڈیا کے ساتھ بھی، اب افغانستان کے ساتھ بھی، وہ روبل کے اندر ایک ٹریڈ جاری رکھے ہوئے اپنی. اور یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے امریکہ اور مغرب کے لیے کہ روس جو ہے اس کے اتحادی اور موجود ہیں. سوویت یونین کے جس وقت وہ جنگ افغانستان میں کر رہا تھا اتحادی موجود نہیں تھے. بارڈر کے اوپر اس کے یعنی پاکستان تھا، افغانستان تھا، وہاں بھی لوگ لڑ رہے تھے، اس کے خلاف جہاد کر رہے تھے، یہاں سے بھی جہادی موجود تھے، اور امریکہ کی مدد بھی آ رہی تھی. سوویت یونین کو ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں تھا، چین ابھی اس وقت طاقت نہیں تھی کوئی بڑی. اب روس کے ارد گرد اور اس کے ساتھ ملے ہوئے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کو بچا رہے ہیں اس پورے معاملے کے اندر. اچھا، اگر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جو امریکہ ہے وہ بھی مکمل طور پہ اپنے آپ کو انگیج، یا یوں کہیں کہ کمٹ نہیں کر پا رہا اس جنگ میں. ایسا تو نہیں ہوا کہ امریکہ نے وہاں پہ اپنی فوج بھیج دی، ٹھیک ہے کچھ اسلحہ بھیج دیا، کچھ مرسنریز کے ذریعے ہیلپ شروع کر دی، لیکن مکمل کمٹمنٹ نہیں کر پا رہا. تو مکمل کمٹمنٹ جب تک سپر پاور کی نہ ہو اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ دوسری سپر پاور کو روکا جائے. ساتھ یہ کہ روس کا جو ہمسائے ہیں جتنے وہ مغربی یورپ کے ممالک ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم زیادہ اوور کمٹ کر گئے تو یہ بھی خدشہ ہے کہ روس ہمارے اوپر ڈائریکٹلی حملہ کر جائے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ روس جو جنگ شروع کی تھی وہ طول کھینچتی جا رہی ہے، لمبی ہوتی جا رہی ہے. لیکن یہ بھی فرمائیے گا کہ روس جو ہے کوئی ملٹیپل محاذ کھول سکتا ہے ایٹ اے ٹائم؟ دیکھیے ملٹیپل محاذ مجبوری کے تحت کھلتے ہیں. جب روس کو یہ ڈر ہوگا اور خوف ہوگا کہ میرے اوپر یورپ کی طرف سے حملے شروع ہو جائیں گے. اب یورپ کی طرف سے حملوں کی کیا مراد ہے؟ جہاں تک زیلنسکی
یعنی کہ جو یوکرین کے یوکرین صدر کے ہیں صدر اور ان کی فوج کا تعلق ہے، تو وہ کوئی اس وقت آرگنائزڈ فوج کی صورت میں وہاں موجود نہیں ہے، تتر بتر ہو چکے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ روس نے بہت بڑے پیمانے پہ حملہ کیا ہے وہاں پہ، اور ایسے شہروں پہ بھی حملہ کیا ہے جہاں نیوکلیر پاور پلانٹ سے خطرہ ہے بہت زیادہ۔ لیکن ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اگر فوجی امداد بہت زیادہ آتی رہتی ہے، اسلحہ بھی بہت زیادہ آتا رہتا ہے، تو روس ایک سٹیج آئے گی جب وہ کہے گا کہ اگر میرے اندر خطرہ شروع ہو جائے، اور اگر یوکرین کی جو ملیشیاز جیسے بیگ صاحب فرما رہے تھے وہ روس کے اندر کارروائیاں شروع کر دیتی ہیں، تو پھر روس ان کو بھی جواب دے گا اور ان کے جو سپورٹرز ہیں یا ان کے جو بیک کرنے والے ہیں ان کو بھی جواب دے گا۔ تو ملٹیپل محاذ کا مطلب یہ ہے کہ کوشش تو روس کی یہی ہے کہ اس تک محدود رکھا جائے، لیکن ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ جنگ شروع جو کرنے والا کوئی ہوتا ہے لیکن ختم کرنے والا یقیناً اس کے اختیار میں عام طور پہ نہیں ہوتی بات، پھر وہ سچویشن اور حالات جو ہیں وہی بتاتے ہیں کب ختم ہوگی جنگ۔ ٹھیک۔